مدارس کو بدنام کرتے ہو، ہمیں نہ چھیڑو. ہم تو ایک ایک سیکنڈل ہمارے سامنے سیاستدانوں کے، وکلاء کے، ڈاکٹروں کے، حکیموں کے، طبیبوں کے، ہسپتالوں کے، کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے. لیکن ہم اس لیے خاموش ہیں کہ من ستر مسلمن، کہ مسلمان کی پردہ پوشی کی جاتی ہے. تم کسی مدرسے کے اندر کوئی گناہ یا کوئی عیب والی بات دیکھ لو تو تم پورے مدارس کو برا کہتے ہو. کس بنیاد پہ مدارس پر ظلم کیا جا رہا ہے؟ کس بنیاد پر یہود و نصارہ اسرائیل کو خوش کیا جا رہا ہے؟ کس بنیاد، کس ایجنڈے پر کام کر کے مدارس پر بین اور پابندی کا سوچا جا رہا ہے؟ کس بنیاد پر گندے لوگوں کے گندے پروگرام جو ہے نشر کیے جا رہے ہیں؟ جس دن مدارس کے بارے میں، علماء کے بارے میں یہ بد زبانی سوشل میڈیا پر آئی، اسی دن ایک عالم نماز پڑھتے ہوئے، سجدے میں نماز پڑھاتے ہوئے فوت ہو گیا. اس کے بارے میں میڈیا نے نہیں چھاپا. ایک عالم درس قرآن دیتے ہوئے اسی دن فوت ہو گیا، یہ نہیں چھاپا گیا. چیچا وطنی میں اہل حدیث مؤذن اذان دیتے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے سانس نکل گئی، یہ اخبار میں نہیں چھپا. میں حافظ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ ہمارے جامعہ میں گرے بے ہوش ہوئے صحیح البخاری سینے پر تھی، یہ میڈیا پر نہیں چھاپا گیا. میں پوچھتا ہوں جو علماء تقوی کے پہاڑ تھے اور خواجہ محمد قاسم رحمت اللہ علیہ جو ہمارے مناظر تھے، گجرانوالہ کے جمعے کے خطبہ دے کے سجدہ نماز پڑھانے لگے، سجدے میں گئے تو جان جسم سے پرواز کر گئی، یہ میڈیا پر نہیں چھپا. علامہ احسان اللہ ظہیر نے اپنی جان کافر و تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، برسرے میدان اپنی جان کو پیش کیا. یزدانی شہید نے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ یہ آیت پڑھتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیا. تمہیں یہ علماء کی قربانیاں نظر نہیں آتی؟ کوئی ایک آدھ گن دیکھتے ہو تو اس کو چھالتے ہو کہ مدارس بدنام ہے. سن لیجئے، مدارس آج بھی قائم ہے، مدارس ہمیشہ قائم رہیں گے. ہماری لاشوں سے گزر کے کوئی مدارس کی طرف آئے گا جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے. انشاءاللہ کتاب و سنت کا بھی دفاع کرتے رہیں گے اور علماء اہل حدیث کا بھی دفاع کرتے رہیں گے. مدارس اور مساجد کو قائم رکھیں گے، روشن رکھیں گے. تم جتنی مرضی ہمت کر لو اور جتنے مرضی پروگرام بنا لو، مدارس محفوظ ہاتھوں میں ہے اور انشاءاللہ محفوظ ہاتھوں میں رہیں گے.